بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ جناب صدر، گرامی قدر اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ آج اس باسعادت تقریب میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے ادنا شخص اس سدابہار اور مبارک و مسعود موضوع کی گہرائیوں سے آپ کو آشنا کر سکے گا، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عنوان ہے جس کے صرف ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، مگر بات مکمل نہیں ہوتی، زندگیاں بیت جاتی ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت بیان کرنا تو ناممکن ہے، مگر کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں کچھ کہنے کی کوشش کروں۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ صدر، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نگاہ ڈالتا ہوں تو آپ مجھے معلم بھی دکھائی دیتے ہیں، آپ ایک اچھے تاجر بھی ہیں، ایک پیار کرنے والے خاوند بھی ہیں، ایک مشفق باپ بھی ہیں، ایک تعاون کرنے والے ہمسائے بھی ہیں، دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں اور محبت کی تدریس کرنے والے بھی ہیں، راست گو بھی ہیں اور امانت دار بھی، ابھی مال و دولت کے لحاظ سے غریب بھی ہیں اور امیر بھی۔ غرض کے بہت سے اوصاف آپ میں ہیں اور ہر وصف میں ایک مکمل شخصیت۔ اگر خاوند ہیں تو بیوی کے تمام حقوق مکمل کرتے ہیں، ہمسائے ہیں تو کسی ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتے، باپ ہیں تو اولاد کو بے انتہا پیار کرتے ہیں، سپہ سالار ہیں تو تمام جنگی قوائد کو سامنے رکھتے ہوئے میدان کارزار میں کودتے ہیں۔ غرض کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا راستہ بتا دیا۔ تجارت میں ایمانداری کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین تھی جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب صدر، اسلام سے قبل دنیا جہالتوں کا گڑھ تھی، برائی کو برائی کا درجہ حاصل نہ تھا، لوگ برے کام فخر سے بیان کرنے لگتے تھے اور پہلے آنے والے تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ شراب پینا وہ کوئی عیب تصور نہ کرتے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے زندہ جلا دینا یا دفن کر ڈالنا ان کی روایت بن چکی تھی۔ ستم یہ کہ وہ اپنے کسی بری حرکت پر پشیمان نہ ہوتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے اور جو پیغمبروں نے کہا تھا وہ غلط ہے۔ جناب والا، ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جن کے آتے ہی دنیا میں رونق آ گئی، عربوں کے ذہنوں سے جہالت کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ قریش کے وہ افراد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی مخالفت کی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مخالفت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آخرکار کفار کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب میں ایک معلم کی حیثیت سے سامنے لاتا ہوں تو ایک ایسا استاد سامنے آتا ہے جس نے مسجد کو علم کی درسگاہ بنا کر یہ ثابت کیا کہ اسلام علم کا درس دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو علم کی روشنی سے منور کر کے وہ عظیم و بے مثال کارنامہ سر انجام دیا کہ زبان بے اختیار بول اٹھتی ہے کہ آپ ہی دنیا کے سب سے بڑے معلم ہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ والسلام۔